بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد گفتگو کا موضوع ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ان میں سے چند حدیثیں گوش گزار فرمائیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ بخاری و مسلم۔ دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، متفق عليه، وهذا لفظ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر مسجد کی طرف جائے اور مسجد کی طرف جانے سے اس کا مقصد سوائے نماز کے کوئی اور نہ ہو، تو یہ جو قدم بھی اٹھائے گا اس کے ذریعے سے اس کا 1 درجہ بلند اور 1 گناہ معاف ہوگا۔ پھر جب نماز پڑھ لے گا تو جب تک باوضو اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر مہربان ہو جا، اور جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ فوائد و مسائل۔ نمبر 1، اس حدیث میں بھی اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ پہلی حدیث میں یہ فضیلت 27 گنا اور اس میں 25 گنا زیادہ بتلائی گئی ہے۔ اس کی توجیہ میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ پہلے یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 گنا بتلائی گئی اور پھر 27 گنا،
اور جیسے جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتلا دیا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ خشوع اور خضوع اور نماز کی ہیئت و آداب کی حفاظت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ فضیلت کس جماعت سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر قسم کی جماعت سے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، گھر میں، دکان میں یا کسی کھلی فضا میں، میدان اور صحرا وغیرہ میں، یا صرف اس جماعت سے جس کا اہتمام مسجد میں ہوتا ہے۔ بعض علماء پہلی رائے کے قائل ہیں اور بعض دوسری رائے کے قائل ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے، کیونکہ الفاظ حدیث کی وذالک انہ اذا توضأ الی آخر الحدیث اس کے مؤید ہیں۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔